یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی تیزی سے ہائرنگ کی جاتی ہے اتنی تیزی سے فائرنگ بھی ہوتی ہے، اور ٹرمینیٹ کو بہت ہی میجر ایشو ہے پاکستان میں کہ جب ٹرمینیٹ کرتے ہیں بغیر بتائے، نو نوٹس بھی نہیں ہوتا، نہ کانٹریکٹ دیکھا جاتا ہے، بس اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی کیا ریزن، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس بندے کو فارغ نہیں کرتے، آپ اس کی پوری فیملی کو فارغ کر دیتے ہیں. بالکل آپ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک معاشی قتل ہے جو کہ آپ کرتے ہیں. تو بینگ سی ای او آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹیم کا ممبر اگر پرفارم نہیں کر رہا تو واٹ آر دا ریزنس. ہم کیا کرتے ہیں، اگر پرفارم نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں اس کو ٹرمینیٹ کر دو. کمپنیز ہے وہ فری لانسرز کو پسند نہیں کرتی. کوئی ایسا ڈیولپر نہیں ہے جو فری لانسنگ نہ کرتا ہو. ایسے جاب میں رہ کے فری لانسنگ کرتے ہیں لوگ، اور یہاں پر ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نوکری کر رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو آر نیو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا، اور میرے ساتھ ہیں آج بہت ہی اسپیشل گیسٹ مسٹر حسن رضا، سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف ٹیک ٹائٹنس. تو ویلکم کرتے ہیں ان کو اپنے پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رضا. کیسے ہیں آپ؟ میں بہترین، پرفیکٹ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا. اور میں آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھتا رہتا ہوں، 2 میں نے دیکھی ہیں ماشاء اللہ. بھائی ابھی تو اسٹارٹ ہی کیا اور بڑے اچھی ویوز آ گئی الحمد للہ. تھینک یو سو مچ. امیزنگ. اپنے ویلیویبل ٹائم کے لیے آپ نے تھوڑا سا ہمیں ٹائم آل دیا. دی پلیئر از مائن، آل دی پلیئر از مائن سسٹر. سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں جانیں گے، آپ کی جرنی کے بارے میں جانیں گے. آپ کی جرنی کیسی تھی، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل؟ بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. اچھا سسٹر، میرا جو تعلق ہے وہ لاہور سے ہی ہے، لیکن میری جو پیدائش ہے وہ گجرانوالہ سے ہے. اور بچپن میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا کہ میں نے HR میں ہی جانا ہے، تو میرا جو نام ہے وہ حسن رضا ہی رکھ دیا گیا. اور جو میرا پروفیشن ہے وہ ہیومن ریسورسز ہی تھا. تو یہ میرا خیال ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یار اس نے HR میں ہی جانا اور HR میں ہی لینڈ کرنا ہے. تو بچپن سارا لاہور میں، اور گجرانوالہ میں کیونکہ نانکا ہے وہاں ٹائم گزرا. پھر جو اپنی کوالیفیکیشن میں نے لاہور میں کی گورنمنٹ کالج سے میں نے پڑھا ہے مول راوین. اس کے بعد سپیریئر چلا گیا، وہاں سے ماسٹرز کیا، پھر PIQC سے سرٹیفکیشنز لیں. ابھی بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. ٹوٹل میرا جو 20 سال کا ایکسپیرینس ہے HR میں، اور میں نے ڈفرینٹ اداروں میں کام کیا. پیل میں کام کیا، سٹی اسکول میں کام کیا، HKB/بیچ ٹری ایک برانڈ تھا وہاں پہ کام کیا. پھر اعلان میں کچھ عرصہ رہا، پھر نیو چینل میں رہا. سروس شوز میں کافی عرصہ میں نے کام کیا، 7 سال 6 سال، بڑا اچھا ٹائم وہاں پہ گزارا. پھر 2019 سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا سسٹر کہ مجھے جو ہے نا IT میں آنا ہے. اب وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست پلان الحمد للہ. وہ یہ تھا کہ 2019 میں نے سوچا یار کہ IT میں آنا ہے. تو IT میں آیا ہے تو وہ کرونا آ گیا، کووڈ آیا. تو کووڈ میں ایک دو کاروبار تھے جو چل رہے تھے، اور اس میں سے IT ایک تھا. تو وہ IT میں جب میں آ گیا تو وہ پھر ایک گیم چینجر. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا الحمد للہ، اور پھر یہاں پر آ کے میں نے بڑا گرو کیا. اچھا شروع میں مجھے IT کا کچھ پتہ نہیں تھا لٹرلی کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، بیک اینڈ ڈیولپر کیا ہوتے ہیں، فرنٹ اینڈ ڈیولپر کیا ہوتے ہیں. تو میری کامیابی کا راز میں اکثر اپنے جونیئرس کو دیتا ہوں، میں نے ان سے بہت سیکھا. یعنی 2019 میں میرا ایکسپیرینس جو تھا وہ کافی زیادہ تھا، لیکن مجھے ٹیکنیکل ریکروٹمنٹ اور IT کی چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، انڈسٹری کا آئیڈیا نہیں تھا. تو اسی طرح ایک بچہ ہے ہمارا جو یہاں پر ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے ٹیک ٹائٹنس میں اور باقی جگہوں پر بھی. اس کو میں نے بلا کے پوچھا یار یہ کیا ہے IT اور کس طرح سے ہوتی ہے چیزیں. پھر اس نے مجھے سکھایا. تو وہاں سے ایک کانسیپٹ مجھے سمجھ آیا، وہ ہے ریورس مینٹورنگ، کہ آپ اپنے جونیئر سے بھی سیکھ سکتے ہیں. سینئر سے تو آپ نے سیکھنا ہی ہے، لیکن آپ اپنے جونیئر سے بھی سیکھیں. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اور بے انتہا کرم کیا. پھر ہم نے ایک کمپنی بنا لی ٹیک ٹائٹنس پاکستان کے نام سے. پہلے اسٹارٹ کیا تو ایک فورم تھا ٹیک ٹائٹنس کا، جس میں ہم منتھلی میٹ اپس ارینج کرتے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو بلاتے تھے. تو وہاں پر جو گیپس ہوتے تھے، ٹاپکس ہمارے بڑے انٹرسٹنگ ابھی بھی ہم الحمدللہ کرتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اوپن چلے سسٹم پہ ہم نے رکھا، مون لائٹنگ پہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا کرم ہے. میں ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ یہ ماں باپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ چیزیں جو تھیں وہ بہت اچھی طرح چل گئی. ٹیک ٹائٹنس کا نام بن گیا. اب تو اللہ پاک کا بہت ہی کرم ہے کہ اب تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس ایونٹ کراؤ، ہمارے پاس یہ ہے، اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلو. تو آل از ویل، سو فار سو گڈ.
بیسیکلی یہ ٹیم ورک ہے جس سے سارا کچھ جی مینیج ہو رہا ہے. بالکل بالکل. دیکھیے ٹیم ورک آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ٹیم ورک اگر نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ٹیم میں بھی ہمیں ذرا بندے آئیڈینٹیفائی کر لینے چاہیے کہ کون سے ہوتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے جو نا روسو ٹائپ میں نے بنایا ہے, جو روسا رہتا ہے نا, ناراض رہتا ہے, کچھ بھی کر لیں آپ اس کے لیے, لیکن اس نے کہنا نہیں آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. آپ جو ہے نا دیکھیں آپ نے اس کے بارے میں پوسٹ لگا دی, اس کا لائک کیا, کمنٹ, میرا کمنٹ لائک نہیں کیا, مطلب اس طرح کی چیزیں ہوگی. تو ایک ہمارا کوئی ایسا ٹیم ممبر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ناراض رہتا ہے, ہمیشہ خفا رہتا ہے. آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں تو وہ کہے گا نہیں سر آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, میری سیلری کم ہے, میرے ورکنگ آور زیادہ ہیں, میری زندگی اجیرن ہو گئی. بندہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا. ہاں تو وہ اداروں میں اس طرح کے لوگ ہوتے رہتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ان چیزوں کو ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں ان دا اینڈ وی آل آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگس. جو ہم انسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے موڈ سوئنگس بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں, کچھ ایشوز واقعی جینین ہوتے ہیں. تو بینگ سی ای او میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ کا اگر سربراہ آپ ہیں تو آپ کو اپنی ٹیم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یار میری ٹیم اگر ہے کس طرح سے چل رہی ہے. فار ایگزامپل جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جینین ایشوز ہوتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں نا اتنی مہنگائی ہے, اتنے ہمارے گھر کے ایشوز ہیں, تو آفس میں جب آپ آتے ہیں تو آفس والے بولتے ہیں یار ہم تمہیں تمہاری پرابلمس کے پیسے نہیں دیتے, ہم تمہارے مسائل کے پیسے نہیں دیتے, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم یہاں پہ کام کرو. لیکن دیر از اے کانسیپٹ اینڈ دا کانسیپٹ کالڈ کارپوریٹ ایمپتھی, کہ یار آپ بندے کو بلا کے پوچھے تو صحیح کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کے ساتھ چل کیا رہا ہے, اس کی پرسنل لائف کیوں ڈسٹرب ہے, کیا ایشوز ہیں. ایز اے آرگنائزیشن آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں تو سیٹھزم زیادہ ہے. اینڈ بائی دا وے سیٹ کلچر ہم کہتے ہیں, تو سیٹھزم از اے کیفیت جو کسی بھی بندے میں آ جاتی ہے سسٹر. سیٹھزم از اے کیفیت, یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے کہ جی ہم اکثر کہتے ہیں یار آپ نے اس کو سیٹ کلچر ہے اس طرح سے. نہیں, یہ کیفیت ہوتی ہے جو ہر بندے میں کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ آ سکتی ہے. تو بینگ سی ای او آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹیم کا ممبر اگر پرفارم نہیں کر رہا تو واٹ آر دا ریزنس. ہم کیا کرتے ہیں, اگر پرفارم نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں اس کو ٹرمینیٹ کر دو, اس کو ادارے سے نکال دو. کبھی ہم نے فکس نہیں کیا اس چیز کو کہ یار ہم اس کو ادارے سے نکال رہے, اس نے اتنا سال پرفارم کیا ہمارے پاس, کیا ریزن ہے کہ ابھی یہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا. کوئی مسئلے مسائل ہوں گے, کوئی ایشوز ہوں گے, بلا کے ہم اس سے پوچھیں پھر اس کو فکس کریں. لیتھل ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں کر رہا پرفارم, اس کو فارغ کر دو. آپ اس بندے کو فارغ نہیں کرتے, آپ اس کی پوری فیملی کو فارغ کر دیتے. آپ اس میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک معاشی قتل ہے جو کہ آپ کرتے ہیں. آپ اس بندے کی جاب چھین کے اس کی خوشی چھین لیتے ہیں. آپ اس بندے کی جاب چھین کے اس کے جینے کے جو ارمان ہوتے ہیں وہ آپ چھین لیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو ٹرمینیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بری ہے, انٹل اور انلیس بہت کوئی بڑا میجر کوئی کام جو اس بندے نے نہ کیا ہو, کوئی ایسا کام جو آپ کی کمپنی کی کوڈ آف کنڈکٹ اکثر بنے ہوتے ہیں پالیسیز کے خلاف ہو وہ. لیکن ہمارے پاس ایک بڑا سمپل سا بہانہ ہے, پرفارم نہیں کر رہا جی اس کو فارغ کر دیں, پرفارم نہیں کر رہا اس کو نہ ایسا کریں کہ نوٹس پیریڈ دے دیں جی ہم نے اس کا اکوموڈیٹ نہیں کرنا. اور بھائی اگر پرفارم نہیں کر رہا, اتنے سال کر رہا تھا, تو آپ دیکھیں اسے آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ ایسا کیا مسئلہ اس کے ساتھ ہوا جو وہ نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جی سر, یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی تیزی سے ہائرنگ کی جاتی ہے اتنی تیزی سے فائرنگ بھی ہوتی ہے. اور ٹرمینیٹ کو بہت ہی میجر ایشو ہے پاکستان میں کہ جب ٹرمینیٹ کرتے ہیں بغیر بتائے, نو نوٹس بھی نہیں ہوتا, نہ کانٹریکٹ دیکھا جاتا ہے, بس اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی کیا ریزن, ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سسٹر, پاکستان میں دو طرح کے آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, بلکہ پوری دنیا میں. ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم اورینٹیڈ, اس پہ سسٹمز بنے ہوتے ہیں, وہ سسٹمز کے تھرو چلتی ہیں. ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے پیپل اورینٹیڈ, جس میں سسٹم نہیں ہوتے لیکن باس کے ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ, باس کے چیلے جو ہوتے ہیں جس کو ہم کچن کیبنٹ کہتے ہیں, جو کہ اکثر میں کہتا ہوں باس کے جو موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اگر اس کچن کیبنٹ میں وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھی نہیں بن رہی کسی کی, تو وہ کیا کریں گے, اوپر جا کے سی او کو کہیں گے سر یہ بندہ نہیں ٹھیک, یہ بندی نہیں ٹھیک, سر یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا,
یہ کمپنی پالیٹکس تو ہے. وہ تو ہے. وہ پالیٹکس کے علاوہ بھی دیکھیں نا, وہ آپ کے سسٹم نہیں ہے نا. اب جب سسٹم نہیں ہوں گے تو جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس چل رہی ہوگی, جن کو آپ نے اتھارٹی دی ہوگی, وہ اس کا مس یوز کریں گے. تو ہوگا کیا, جب آپ پیپل اورینٹیڈ آرگنائزیشن میں ہوں گے تو وہاں فیوریٹزم بھی ہوگا, وہاں آفس پالیٹکس بھی ہوگی, وہاں پر لوگوں کی ٹانگیں بھی کھینچی جائیں گی, وہاں لوگوں کے بارے میں برا بھلا بھی کہا جائے گا, وہاں لوگوں کے رزق بھی خراب ہوں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اپنے ادارے میں سسٹمز بنا لینے چاہیے. سسٹمز بنا کے اس کو پھر آپ کو ادارے کو چلانا چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں کئی ایسے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں جو پیپل اورینٹیڈ ہیں. ایسے ہی ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز سسٹم اورینٹیڈ ہوتی ہے, وہ لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے. اچھا لوگ ہی ہوتے ہیں جو پیپل اورینٹیڈ کے اداروں میں جو سسٹم نہیں امپلیمنٹ ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں اگر سسٹم آ گئی تو میری نوکری چلی جائے گی. بالکل. دیکھیں جی, باس نے میری نہیں سننی. باس نے کیا کرنا ہے, جانا ہے ERP میں, جانا ہے SAP میں, اور اس نے صرف نمبرز چیک کرنے ہیں. یار میرا تو کام ختم ہو گیا جو میں روز جا کے باس کو بتاتا ہوں کہ آج سیل اتنی ہوئی ہے, آج اتنے نمبر ہیں. باس کہے گا لو سسٹم لگ گیا, مجھے اس کی کیا ضرورت ہے. تو پھر یہ آپ کو ابھی ڈیپینڈنٹ ہے نا, جب تک ڈیپینڈنٹ ہے تب تک یہ چلے گا. بالکل. تو یہ پھر آپ کو سسٹم جو ہے نا وہ اس ادارے میں لانے پڑے گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گرو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں نہیں روز روز کی کھچ کھچ سننی ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے ایک بندہ آ کے آپ کو برائی کر رہا ہو, کسی امپلائی کی بتا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ سر دیکھیں یہ ایسا ہے, یہ ایسی ہے, تو ٹھیک ہے آپ چلا لیں, آپ کا ادارہ پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن ایک ٹائم آئے گا آپ ڈکلائن کی طرف چلے جائیں گے, اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا ادارہ جو ہے نا وہ رک جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی کچن کیبنٹ جو آپ کے موسٹ فیوریٹ ہیں ان کو نکال دیں اور ان کو ٹرمینیٹ کر دیں. نہیں, انہوں نے واقعی کنٹریبیوٹ کیا ہوگا, لیکن آپ کانوں کے کچے نہ ہوں پلیز. یہ اکثر ہی کہا جاتا ہے جی کہ جی جو پہلے لے کے پہنچ گیا نا کوئی بات تو وہ ونر ہو گیا جی, اس کی بات جو ہے نا وہ سیٹ صاحب مان لیتے ہیں یا CEO مان لیتا ہے. ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. بینگ CEO, بینگ سینئر ریسورس آف دا کمپنی, تو اگر آپ یہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو پھر آپ گرو کریں گے. ایسے ہی ہے. اچھا ایسا بہت کہا جاتا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں اچھے امپلائیز نہیں ملتے, امپلائیز کہتے ہیں ہمیں اچھی کمپنی نہیں ملتی. یہ ایک دوسرے کو کیسے ملیں گے؟ دیکھیں جی, یہ بڑا ہی پرانا اسٹیٹمنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی اور ادارے والے کہتے ہیں ہمیں بندے نہیں ملتے. یہ بہت پرانا ہو گیا تھا, اب ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ایرا چل رہا ہے, ایرا از بیسیکلی اسکل بیسڈ, پھر ڈگری بیسڈ. تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ذرا بہتر طریقے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ تو ہیں اور جابس بھی ہیں. اب آپ کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے کنیکٹ کروانے کے لیے, وہ پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس. جیسے میں نے آپ کو ابھی آتے ساتھ ہی بولا لنکڈ ان کا, میں نے آپ کو بولا کہ یار وہاں پر جائیے اور وہاں پر دیکھیے کس طرح سے ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, فریش گریجویٹس کرتے کیا ہیں, وہ چیزیں لکھتے ہیں جو کہ اکثر CEO نہیں دیکھنا چاہتا. CEO دیکھنا چاہتا ہے ان کی اچیومنٹس, CEO دیکھنا چاہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہمارے یہاں فریش گریجویٹ جیسے میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ بچے, تو میں نے کہتا ہوں اپنا CV دکھاؤ, تو اپنے CV دکھاتے ہیں, انہوں نے کہانی لکھی ہوتی ہے. میں نے کہا یار دیکھو تم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, تم نے وہاں 4 سال 5 سال جتنے بھی سال تم نے وہاں پڑھا, کچھ تو اچیو کیا ہوگا. تو آگے سے جواب آتا ہے سر میں نے CGPA اتنا لیا. اور بھائی CGPA تو لے لیا, تم نے پروجیکٹس کیے ہوں گے, تم ٹیم لیڈ ہوگے, تمہارے اندر نیچے لڑائی ہوئی ہوں گی, لوگ ناراض ہوئے ہوں گے, لوگوں نے تم سے اپنے کام کروائے ہوں گے. کچھ ایسی چیز تو لکھو کہ ایز اے ٹیم لیڈ تم نے کیا کیا. کیونکہ دیکھیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایبلٹی ہے یا نہیں ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز وہ بھی آپ لکھیں یار. اور آپ اچھی تقریر کرتے ہیں, آپ اچھے فوٹوگرافر ہیں, آپ ایون اچھے سنگر ہیں, تو آپ لکھیں اس کو کہ اس کے اندر یہ ساری چیز لکھیں. لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنی جو اسکلز ہیں اس کو جاب کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کرنا ہے. ڈگری پلس اسکلز. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایشو ہے, ہمارے یہاں جابز اس طرح سے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی, لیکن وی ایز اے نیشن سپر ٹیلنٹڈ مائی سسٹر. I'm just telling you, میں اپنی ہر پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں, میں پھر کہتا ہوں, پاکستان ایک بہترین ملک ہے اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ ہمارے میں پوٹینشیل ہے, اور الحمدللہ ہماری انٹینشنز بھی کلیئر ہوتی ہے,
ہماری نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم آگے جائیں اور آگے بڑھیں اور ہم کر بھی سکتے ہیں. صرف اور صرف ایک چیز کی کمی ہے میں یہ سمجھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پوڈ کاسٹ میں باقی جگہوں پہ ہم برائی کرنا شروع کر دیتے نا, ہائے ہائے پاکستان میں یہ مسئلے ہیں, او ہو پاکستان میں مہنگائی ہے, او ہو پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. ان کو اگر ہم بند کر دینا کسی طریقے سے, ہم پازیٹیو کانٹینٹ اگر لے آئیں جس طرح آپ لے کے چل رہی ہیں اور پوڈ کاسٹر ہیں اگر وہ لے کے چل رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا ہوگا. اور ہمارے یہاں انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو دروازے ہیں کام کے وہ کھل جائیں گے. ہوتا کیا ہے ریدا سسٹر کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے, پاکستان میں کام کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے, پاکستانی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہوتی, تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو مانتا ہے. پھر وہ مانتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یہاں پر کام کرنا ٹھیک نہیں, ان کو کام مت دو, پھر وہ ہمیں کام نہیں دیتے. تو جب ہم یہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا اسٹارٹ کریں گے جو کہ جینون ہے, جو کہ ہے, دیکھیں نا ہم فری لانسنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا نمبر ٹاپ 5 میں آتا ہے, ٹاپ 5 میں 4th پہ ہے اس ٹائم. ہم دیکھ کتنے فری لانسر ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ جو لیکن کہیں بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں نہیں سنیں گے, کہیں نہیں دیکھیں گے آپ. بتائیے آپ کوئی ہمارا ٹی وی چینل جس نے کوئی فری لانسرس کو بلا کے ان کو شاباشی دی ہو, کچھ کہا ہو کہ یار زبردست تم لوگ کام کر رہے ہو. لیکن ہم ابھی صرف پڑوسی ملک کی سنتے ہیں, وہ ہم سے صرف 3rd پہ ہم 4th پہ, دیکھیں لیکن ہم ان کی تعریف سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں ہم ان کی تعریف؟ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ان کو اٹھاتا ہے. ان کے منہ سے کہیں ان کی کسی چینل پہ چلے جائیں, دیکھیں آپ جا کے, وہ تو اپنے ملک کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, ہم صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وی آر سپر ٹیلنٹڈ, الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وی آر سپر ٹیلنٹڈ. لیکن نہیں, ہم نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ نہیں یار ہم نہیں کرنا ہے. کیوں بھلا؟ جب ہم نیگیٹو گفتگو کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں, عوام بھی سنتی ہے. پازیٹیو کانٹینٹ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلنٹڈ ہے, واو امیزنگ, کم لوگ سنیں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ یار پاکستان میں مہنگائی ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, پاکستان کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, نیچے ویوز چیک کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جی کہ ہم نے یہ سننا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کانٹینٹ کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, پازیٹیو کانٹینٹ. مجھے لگتا ہے ابھی بھی وہ پرانا مائنڈ سیٹ ہی چل رہا ہے لوگوں کا کہ ہر جگہ سفارش چلنا, یہ چیز کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. ابھی تک نئے دور میں وہ آئے نہیں ہیں. دیکھیں سسٹر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ریفرنس اور سفارش ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. بے شک. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں پوڈ کاسٹ میں, آج بھی میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے بولوں گا. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم نا غلطی کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جا میرے بیٹے جا دیکھ لے, ہم تجھے چیک کرتے ہیں تو کہاں تک جاتا ہے. پھر وہ بھی اوپر سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے نا, محمد شاہد کے پاس جا رہا ہے, یہ راشد کے پاس جا رہا ہے, یہ فلاں کے پاس جا رہا ہے, آنا اس نے میرے پاس ہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان نا سوچتے رہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, یار مجھے جاب نہیں مل رہی, مجھے بزنس اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں, اٹس ریئلی بیڈ, اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ نا تہجد پہ بیٹھتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے, پھر وہ کنیکٹیوٹی آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھا یہ بندہ ہے نا, یہ میرے پاس آیا. پھر وہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر اپنے سارے دروازے کھول دیتی ہے. سب سے بہترین ریفرنس آپ کی نوکری کے لیے, آپ کے بزنس کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. اچھا جب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہوتا ہے نا تو اس ٹائم ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, انفارچونیٹلی ہم اتنا یاد بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو ہی اللہ معافی دے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی ایشوز آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار دوبارہ رابطہ کریں. دیکھیں یہ ایک ہمارا وہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے میں 1999 میں حج کرنے گیا, تو میں نے جب وہاں حج کیا تو دیٹ واز اے گیم چینجر فار می. میں اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہ گیا. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں نمازیں مت چھوڑوں, بیچ میں چھوٹ بھی جاتی ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن میری کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی اسٹرانگ الحمدللہ, اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ رہی. تو میرا یہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ رازق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. میں آپ کو ریئل ٹائم سینیریو ایک بتاتا ہوں سسٹر آپ کی پوڈ کاسٹ کے لیے. اور بالکل ہم یہاں پہ جہاں پر آپ بیٹھی ہیں 10 بٹس نالج سینٹر میں, ہم یہاں پہ ڈفرینٹ کورسز کراتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ پروفیشنلز آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نوازتے ہیں. تو ایک دفعہ کیا ہوا, یہ خاتون آ گئی, شی واز اے سنگل مدر, تو وہ HR کا کورس کرنا چاہتی تھی.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ حسن بھائی میں HR کا کورس کرنا چاہتی ہوں لیکن آئی ڈونٹ ہیو اے منی. اچھا کیونکہ ہم بھی ادارہ چلا رہے ہیں اور مطلب اس طرح سے ساری چیزیں ہیں. تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا یار کیسے پیسے مطلب کریں گے ہم, وہ بڑا مشکل ہو جائے گا یہ وہ. تو میرے ذہن میں نا ایک دم آیا, میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں, ان کو ہم اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں, ان کی فیس ہم ویو آف کر دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی فیس ویو آف کر رہے ہیں. تو کہتی حسن بھائی, وہ بڑی دعائیں دے رہے ہیں نا مجھے کہ حسن بھائی بڑے وہ, لیکن کہتی حسن بھائی میں آپ سے آپ مجھ سے ایک پرومس کریں. میں نے کہا کیا؟ کہتی جی 2-3 مہینے کے بعد اگر میری جاب لگ گئی نا تو میں آپ کو یہ پیسے جو ہے نا واپس کروں گی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم کر دو گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سی, اٹس اوکے. تو اس نے بڑی دعائیں دی نا, مطلب بندہ نے جس طرح وہ جھولی بھر کے دعائیں فل ٹائم, تو یہ دعائیں دی. تو میں اندر یہ روم میں سامنے بیٹھا تھا, تو وہ چلی گئی. تو اس کی بڑی ٹریجک سی اسٹوری تھی کہ مطلب پہلے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مطلب تھا, اس کے پیرنٹس بولتے تھے کہ تم آ جاؤ ہم تمہیں سنبھال لیں گے, تمہارے بچوں کو سنبھال لیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے پیرنٹس نے بولا کہ تم اب اپنے بچے کو سنبھالو, جاب کرو. تو وہ خیر ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ وہ کروایا. اچھا اس سے پہلے انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو بتاؤں, ہوا یہ کہ وہ خاتون اٹھ کے یہاں سے یہ باہر گئیں. تو میں وہ ریسٹ روم میں گیا, تو 10-15 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا فون بجانا. تو فون میں نے بولا کہ ہیلو ہائی, اس سے سلام دعا لیا. تو مجھے اس بندے نے کہا کہ سر آپ کورس کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم کورس کرواتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 3 رجسٹریشنز بھیج رہے ہیں آپ کو, اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیں. اچھا وہ خاتون کو گیا بھی 10 منٹ ہوئے تھے. اچھا, اور 3 رجسٹریشنز میرے پاس آ گئی اکاؤنٹ میں. میرے پاس 3 لوگوں کے پیسے آ گئے. اب وہ 3 لوگوں کے جب ہمارا جو بھی ہے اس کے پیسے آئے تو میں نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف, میں نے کہا واہ میرے مالک تو بڑا رحیم ہے. تو تجارت جب اللہ تعالیٰ سے آپ کرتے ہیں, یعنی اس خاتون کا صرف ہم نے یہ کیا کہ فیس ویو آف کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 رجسٹریشن جو ہے نا وہ بھیج دی. اچھا انٹرسٹنگ بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں. انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ وہ کورس شروع ہو گیا, ان کو جاب بھی مل گئی بیچ میں ہمارے ساتھ. مطلب وہ ٹیک ٹائٹنس الحمدللہ جو بھی جوائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل میں, وہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا اچھا کلیبریشن ہوتی ہے. تو وہ ایک اپرچونیٹی ان کو مل گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہوا یہ کہ 2-3 مہینے کے بعد میں نے موبائل دیکھا تو ایک ٹرانزیکشن آئی ہوئی. میں نے کہا یہ ٹرانزیکشن پتہ نہیں کون سی ہے کیا ہے. تو وہ آئی ہوئی جی اتنے پیسے آئے ہیں. تو میں نے جب غور کیا واٹس ایپ پہ مجھے ایک اسکرین شاٹ آیا ہوا, تو وہ اسی خاتون اسی بہن کا تھا کہ جو انہوں نے کہا. تو میں نے ان کو پھر کال کیا, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا رہنے دے. کہتی نہیں آپ نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب میں کچھ نہیں تھی اور میں اسٹرگل کر رہی تھی. تو میں نے پھر اسے وہی کہا کہ دیکھو میں نے کوئی ساتھ نہیں دیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا جو بھی کیا. تو جب آپ پھر اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر بے انتہا کرم کرتے ہیں. وہ ادھار نہیں رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ لو پکڑو اسی ٹائم دستی جو ہے نا تم لو. آپ نے 10 بٹس اپنی اکیڈمی کے بارے میں بتایا, آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں سلسلے میری اچیومنٹس تو میرے فالوورس بتا سکتے ہیں, یہاں پھر جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتا سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی لائف میں بہت ساری چیزیں اچیو کرنے والی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ. اچھا ایکسپیرینس ہے انڈسٹری میں, لوگ ریگارڈ کرتے ہیں, لوگ بڑی قدر کرتے ہیں الحمدللہ, بڑی عزت دیتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو اچیومنٹس اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے نکالے ہیں 10 بٹس نالج سینٹر کے پلیٹ فارم سے, ٹیک ٹائٹنس کے پلیٹ فارم سے, وہ جا کے ویلیو ایڈ کر رہے ہیں لوگوں کی لائف میں. کوشش کی ہے ویلیو ایڈ کرنے کی. اب جیسے بہت سارے ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں, ان کو نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں, تو میں پھر کہوں گا کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رول ہوتا ہے. تو ہم ٹیک ٹائٹنس اور 10 بٹس نالج سینٹر کے پلیٹ فارم سے ان کی جابس جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ یہاں پر آتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, تو یہاں پر آ کے ہم ان کی گرومنگ پہ کام کرتے ہیں, ان کے کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کرتے ہیں. یا آپ پیچھے پوڈیم دیکھ رہے ہوں گے, میں یہاں پر لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہوں اور لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ کے یہاں پر بولو, کویسچنس کرو, کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری کے سیزن پروفیشنلز آتے ہیں جو کہ اور اداروں میں نہیں جاتے ہیں. تو وہ آتے ہیں, پھر یہ لوگ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, پھر یہ اپنی اسکلس کو اپگریڈ کرتے ہیں, نالج کو اپگریڈ کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. کئیوں کو ان سے بزنس اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں, کئیوں کو جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اتنی ویلیو جو ہے نا وہ ایڈ
کی ہے. باقی لوگ ریگارڈ کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے, آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل کریڈٹ گوز ٹو اللہ آلمائٹی. الحمد للہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اینڈ سیکنڈ مائی پیرنٹس جو فادر اور مدر ہیں ان کی وجہ سے. اچھا, یہ جو بگنرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سی وی ہم دیں, ہمیں آفر آ جائے. وہ کہتے ہیں کمپنیز ایکسپیرینس مانگتی ہیں, اور اگر ہمیں کام دیں گی نہیں تو ہمیں ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ تو وہ ایکسپیرینس کہاں سے لیں گے؟ بالکل صحیح, آپ وجہ فرما رہی ہیں. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینین ریزن بھی ہے, اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ایکسپیرینس آ جائے تو ہم اس طرح سے چیزیں کر لیں. دیکھیں ہمارے یہاں ہم نا اسٹک ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں یار کہ ہم نوکری کریں گے تو ایکسپیرینس آئے گا. وائی ناٹ فری لانسنگ؟ وائی ناٹ میں کچھ ایسا پلیٹ فارم یوز کروں تو میں وہاں سے اپنی اسکلس کے تھرو پیسے کما رہا ہوں یا کما رہی ہوں, تو ہم اس کو کیوں نہیں اپنا ایکسپیرینس لکھتا؟ وہ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں, ادارے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں نوکری کروں گا یا نوکری کروں گی تو مجھے ایکسپیرینس آئے گا. بھائی کیوں؟ آپ نے نوکری کرنی کیوں ہے؟ آپ اپنا بزنس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ اپنا بزنس کر کے اس کا ایکسپیرینس ڈال کے چلے آپ نے نوکری کرنی ہے تو آپ نوکری کر لیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, گرافک ڈیزائنر ہے, کینوا از اے ونڈرفل ٹول. آپ کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, آپ کینوا کے تھرو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. آپ فریش گریجویٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں جی مجھے حسن بھائی جاب نہیں مل رہی ہے کیونکہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ آپ نے خود کام کیوں نہیں ڈھونڈا؟ اگر آپ کو کام نہیں ملا کسی ادارے کی طرف سے اور آپ نے کہا جی ایکسپیرینس تھا وہاں پہ, تو آپ نے کون سا ایسا ٹول یوز کیا جس سے کہ آپ کے اپنے اسکلس بہتر ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی آیا نا. دیکھیں نا, آپ کینوا پہ جاتے ہیں, آپ ڈیزائن بناتے ہیں, آپ ڈیزائن بنا کے ڈیزائن بھیجتے ہیں, یہاں پر لوگ لیتے ہیں, تو وہ آپ کا ایکسپیرینس ہی ہے نا. اس طرح سے آپ کو اپنے اسکلس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل ویڈیو ایڈیٹر, ایک جاب آ گئی, وہاں مانگا ہوا 1 سال کا ایکسپیرینس. اور بھائی آپ 1 سال سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, آپ نے کورس کیا, آپ نے جو ہے اپنی آن لائن سے چیزیں لیں, دیکھی, آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ, آپ وہ ڈالیں اس کے اندر. اچھا, آپ کوشش یہ کریں جب آپ کو انٹرویو کی کال آئے یا پھر جب آپ کو اس طرح سے سی وی آپ مینشن کر رہے ہو, تو آپ اپنا وہ جو فری لانسنگ کا جو کام ہے اس کو ایز ایکسپیرینس ڈالیں, لیکن اپنی اچیومنٹس بھی ڈالیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ لکھا کہ جی فری لانسنگ میں میں نے یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو میں نے چیزیں کی, لیکن آپ نے کن کن کلائنٹس کے ساتھ کام کیا, ان کلائنٹس کی ڈیٹیلس ڈالیں. آپ نے کیا ویلیو ایڈ کی ان کلائنٹس کے لیے, وہ بھی اس کے اندر ضرور ڈالیں. اچھا, یہ ایک بہت ضروری سوال ہے کہ جب کمپنیز ہے وہ فری لانسرس کو پسند نہیں کرتی, تو اس نے کوئی کام کیا ہو اپنا ایز اے فری لانس, وہ اپنی ساری اچیومنٹس اس میں ڈالے کہ میں نے فلاں فلاں سے کام کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنا فری لانسر والا کام چھوڑو پھر ہم آپ کو ہائر کریں گے. بالکل. اچھا, یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ نوکری جو ہے وہ نہ کرو, یا تو فری لانسنگ کرو. ایسا رکھتی ہے کانٹریکٹ میں, آپ نے یہاں سے کام کیا تو آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے. ایگریڈ, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ بڑے میرے ڈیولپرس دوست میرے پیارے بھائی دیکھ رہے ہوں گے, اس کے اوپر پتہ نہیں مجھے وہ لنکڈن پہ یا باقی جگہوں پہ کیا کہیں, کوئی ایسا ڈیولپر نہیں ہے جو فری لانسنگ نہ کرتا ہو. جاب میں رہ کے فری لانسنگ کرتے ہیں لوگ, اور یہاں پر ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم نوکری کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کیسا لگے میرے ڈیولپرز بھائی جو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے. تو کمپنی چاہتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹائم صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن کئی ہمارے ایسے شہزادے ہیں, کئی ایسے فنکار ہیں کہ جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں لیکن اداروں کو نہیں پتہ, اور وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, بیچ میں کانٹرڈکشنز نہیں آنے دیتے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے, مطلب اگر آپ کا ادارہ ان کے ساتھ ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ فری لانسنگ شروع ہو جائیں تو وہ تو پھر نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا ہوتا ہے, اس پہ آپ نہیں جا سکتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب جتنے ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو منع کرنا چاہیے کہ فری لانسنگ نہ کرو, کیونکہ وہ کر بھی لے تو لوگ کریں گے, وہ رکیں گے نہیں. یا تو پھر آپ ان کی سیلریز اتنی بڑھا دیں جتنی وہ چاہتے ہیں, وہ فری لانسنگ نہیں کریں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فری لانسنگ عادت پڑ گئی ہے, تو جب عادت پڑ جائے بندے کو تو وہ کرتا ہے. اب دیکھیں کئی ایسے ہمارے ڈیولپرز ہیں جو فائور پہ ہیں, اپ ورک پہ ہیں, گٹ ہب پہ ہیں, کئی لوگ کام کر رہے ہیں. وہ اداروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ہی ادارے کو پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ ہم شاید اس کے ساتھ ہم کنٹینیو نہ کر پائیں.
تو یہ چیزیں پھر آپ نے ایز اے سی او بھی دیکھنی ہوتی ہیں, یہ کرنی ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ فری لانسنگ شاید اتنی بری چیز نہیں ہے انٹل انلیس اگر وہ اپنے ٹائم کو مینیج کر رہے ہیں اور آپ کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں اور آپ کے بزنس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا تو آپ کو کر دینا چاہیے. مین چیز تو یہی ہے نا, وہ جاب کی یہ کہتے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں, ہمیں اتنا نہیں آ رہا جتنا ہم فری لانس بھی کر کے تھوڑا سا اپنا کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جاب کے ساتھ ان کے ساتھ کمپنی کا نام لگتا ہے, ان کے سی وی میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, اور فری لانسنگ کر کے وہ اپنے باقی بجٹ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وی آل آر فرام مڈل کلاس فیملی نا, تو جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ وہ 5-5 مرلے کے گھر پہ رہتے ہیں, 3-3 مرلے کے گھر پہ رہتے ہیں, تو ایک نوکری سے گزارا مشکل ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ادر سورس آف انکم ہو, اور ادر سورس آف انکم ہونا بھی چاہیے. مہنگائی ہے, ساری چیزیں ہیں, چل رہی ہیں, لیکن آپ ٹیلنٹڈ بھی تو ہیں نا. تو اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور اگر آپ ٹائم کو مینیج کر رہے ہیں تو کریں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ویسے کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو فری لانسنگ بھی کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ آپ کو جاب بھی جو ہے وہ بھی کنٹینیو رکھنی چاہیے اگر کلیش نہ آئے تو. اگر کلیش آ رہا ہے فری لانسنگ میں بھی اور اس میں بھی تو پھر مسئلہ ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں کئی ایسے ہمارے یہاں 15 لوگ ہوتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے اور ایک بندہ ہوتا ہے کمانے کے لیے, تو وہ 15 لوگوں کا کیسے کھانا پورا کرے گا؟ وہ ایک جاب سے تو نہیں کر سکتا نا. تو وہ پھر کیا کرے گا, وہ فری لانسنگ بھی کرے گا, وہ پھر ڈیفینیٹلی ادھر ادھر کے پروجیکٹس بھی پکڑے گا اور پھر وہ آگے کام بھی کرے گا. آنے والے دور میں سی وی ختم ہو جائے گی اور لوگ لنکڈن سے ہی ہائر کریں گے. جی بالکل وجہ فرما رہی ہیں آپ. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے, سی وی ذرا کم استعمال کیا جاتا ہے. آئی ٹی سیکٹر میں جہاں پر میں ہوں وہاں پر تو ہم سی وی بالکل بھی اتنا امپورٹنس نہیں دیتے اس کو. ہمارے پاس ای ٹی ایس سسٹم ہے, اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم, اسی کے اندر سارا پروفائل بن جاتا ہے. اور آنے والے ٹائم میں لنکڈن ہی رہے گا, اور سی وی شاید اس طرح سے نہ ہو. ٹریڈیشنل سی وی پھر بھی چلتا رہے گا ہلکا پھلکا, لیکن لنکڈن کے تھرو ہی ہائرنگ جو ہوا کرے گی. اور ویڈیو پروفائلنگ از آلسو این ایڈیشن. وہاں پہ لوگ جو ہے اپنی ویڈیو کا سی وی جو ایک آنے والے ٹائم میں ہوگا وہ دیکھیں. ابھی بھی ہمارے یہاں کئی ایسی جو ریکوائرمنٹ ہیں جاب کی جس میں وہ ویڈیو کا ایک انٹرویو چھوٹا سا وہ منگوا لیتے ہیں ان سے, اور اس پہ وہ بتاتے ہیں کہ جی کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں یا جو بھی پورٹ فولیو, تو وہ ہے. ہاں, تو لنکڈن میں میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہی ہوگا. اگر لوگ لنکڈن یوز نہیں کر رہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں گرو کریں, پروفیشنل لائف میں گرو کریں, تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لنکڈن کا استعمال کریں اور افیکٹو استعمال کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہمیں دی ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, نیٹ ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اگر آپ اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی, بہت سارے ایسے کورسز ہیں جو فری کورسز ہیں جو وہاں پر ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے کورسز ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو لنکڈن کا استعمال جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے. اور جو پرٹیکولرلی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انسٹاگرام پہ تو ہوتے ہیں, میرا سسٹر ٹک ٹاک پہ بھی ہوتے ہیں, اور وہ اسنیپ چیٹ پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ لنکڈن پہ نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے جس طرح سے انسٹاگرام کو, اسنیپ چیٹ کو اور باقی فورمز کو استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اس کا افیکٹو استعمال کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ اور یہ بھی کہ آن لائن جابس وہ بہت دیکھتے ہیں فیس بک پہ, آن لائن جابس ہے, آپ وہاں پاس رجسٹریشن کروائیں, اس کے بعد فری لانسنگ کریں. یہ وہ اسکل سیٹ کی بیس پہ نہیں, جسٹ ایک سمپل کورس کر کے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے, آپ نے جاب کیسے لینی ہے. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی کام شروع کرنا چاہیں نا اس پہ لگے رہیں, اس پہ ڈٹے رہیں, مستقل مزاجی رکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں تو ادھر سے پھر ہمیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, کزن نے کہہ دیا, خالہ کے بیٹے نے کہہ دیا, چاچو کے بیٹے نے کہہ دیا, تو ہم ہٹ جاتے ہیں. تو پہلی تو یہ کریں کہ اپنے دل کی سنیں, اور اپنے دل کے سن کے شروع کر دیں دوسرا کام. مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع کر دینا ہے. پہلا آپ نے مستقل مزاج رہنا ہے, اور دوسرا ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کل کریں گے, پرسوں کریں گے, ترسوں کریں گے, ہم اس ٹائم کریں گے. تو وہ پھر ہمارے لیے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہم اس کو اس طرح سے کر نہیں پاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں یہ ہیں. اچھا, تیسرا جو آپ نے کویسچن کیا کہ آن لائن کہ یہ کریں, اچھا دیکھیں بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آن لائن میں سارے فراڈ ہیں, نہیں. بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ ویلیو ایڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف اس کو مس یوز کر رہے ہیں. تو جب آپ مس یوز کرتے ہیں چیزوں کا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, جو فراڈ ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا,
وہ मसले मसाइल रहते हैं। अब जैसे मैं मेरी जो मिसेज़ हैं वो यहाँ घर वाले हैं, वो अक्सर कह रहे होते हैं, देखिए जी वो ये कह रहे हैं हमें मैसेज आया है और वो कह रही हैं कि आप 1000 रुपया दें और हम आपको ना इसको डबल ट्रिपल करके भेजेंगे। अब इट्स अ फ्रॉड, कोई भी नहीं ऐसा करता। मतलब ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। आपने ऐसी स्किल्स जो कि आपकी काम की हैं, आप अपने आप को पहले वैल्यूएट करें कि क्या है। अच्छा, जब आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आप एक दफ़ा फीडबैक ज़रूर लें उसका, लोगों से फीडबैक लें, आप उनके स्टूडेंट से फीडबैक लें। बहुत सारे फेक ऐसे कमेंट्स चल रहे होते हैं जी, वी आर सुपर एक्साइटेड, हमने इनके साथ काम किया तो ये है तो वो है तो फलां है। आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद फिर आप वहाँ से कोर्स करें। अच्छा, जब आप वहाँ से कोर्स करें तो आप ये देखें कि उनकी वैलिडिटी क्या है, उनके ट्रेनर्स कैसे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फीडबैक है और क्या हो सकता है। अच्छा, ऑन साइट पे तो आपको समहाउ कुछ ना कुछ पता चल जाता है। मसला आता है आपको ऑनलाइन पे कि ऑनलाइन पे आप किससे पूछेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कमेंट्स ही पढ़ेंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, एक बंदे को मैसेज करके पूछ लेंगे यार मुझे बताओ ज़रा इसके बारे में क्या है। लेकिन जब आप लाइव बैठ के देख रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो बेहतर होता है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो करना चाहते हैं ऑनलाइन भी, बाकी लोग जितनी जगहों पे कर रहे हैं, वो एक डेमो लें, पहले बूट कैंप लें, पहले आप अटेंड करें, देखें आपको क्या वहाँ पर सीखने को मिलता है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से होता है। मैं वैसे रिकमेंड ये करता हूँ कि आपको ऑन साइट ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है। ऑन साइट जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, तो आपको वो करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।